نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ رب العزت بہت قدردان ہیں۔ اللہ رب العزت بہت قدردان ہیں۔ قدردان کا کیا معنی اور مطلب؟ کہ اللہ رب العزت بندے کے اعمال کو رد نہیں فرماتے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت محبت کا معاملہ کرتے ہوئے اتنی مہربانی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت توقعات سے بڑھ کر انسان کو بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ تو انسان کے اعمال کو قبول کر کے اس کی توقعات سے بھی بڑھ کر بدلہ عطا کرنا، یہ اللہ رب العزت کی قدردانی ہوتی ہے۔ اگر اللہ رب العزت اپنے بندوں پر کبھی کوئی مشکل حالات بھیج دیتے ہیں، تکالیف اور پریشانیاں بھیج دیتے ہیں، تو ان حالات کے بعد اللہ رب العزت پہلے سے بھی زیادہ بہتر حالات انسان کو عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا کہ بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہوتی ہے، یقیناً ہر تنگی کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس بات کو 2 دفعہ ایک ہی جگہ پر ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے، بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے۔ اگر اللہ رب العزت قرآن کے اندر اس کو ایک مرتبہ بھی بیان کر دیتے تو اللہ رب العزت کے وعدے تو بالکل سچے ہیں، بے شک تنگی کے بعد ضرور آسانی ہوگی۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہاں 2 دفعہ کیوں ارشاد فرمایا ہے؟ تو علماء اور مفسرین نے اس میں ایک بہت پیارا نکتہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ 2 دفعہ ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت بندے کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جتنی تنگی بندے پر آتی ہے، اگر بندہ اسے صبر کے ساتھ برداشت کر لے تو اللہ رب العزت اس سے دگنی آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تکلیف تو ایک بھیجی، لیکن بندے نے صبر کیا، برداشت کیا، اللہ رب العزت کی قدردانی یہ ہوتی ہے کہ پھر اللہ رب العزت اس کے بدلے میں 2 آسانیاں، 2 نعمتیں انسان کو عطا فرما دیتے ہیں۔ کسی شاعر نے اپنے شعر کے اندر بھی اس بات کو بیان کیا ہے۔ وہ شاعر لکھتا ہے اِذَا اشْتَدَّتْ بِكَ الْبَلْوَى فَفَكِّرْ فِي أَلَمْ نَشْرَحْ کہ جب تیرے اوپر سخت مصیبت آ جائے تو سورہ علم نشرح میں غور کر۔ فَعُسْرٌ بَيْنَ يُسْرَيْنِ إِذَا فَكَّرْتَهُ فَفْرَحْ کہ ایک تنگی 2 آسانیوں کے درمیان ہے، جب تو غور کرے گا تو تیری مصیبت ختم ہو جائے گی اور تو خوش ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، ہمیں اللہ رب العزت کے وعدے پر یقین رکھنا چاہیے۔ کوئی تنگی تکلیف آ جائے تو صبر کر لیں، آگے 2 آسانیاں، دگنی آسانیاں ہمارا انتظار کر رہی ہوں گی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو نبوت عطا فرمائی اور دنیا کی نعمتوں سے بھی اللہ نے ان کو مالا مال فرمایا۔ ان کو اللہ نے گھر عطا کیا، گھر والے عطا کیے، اور اللہ رب العزت نے ان کو باغات بھی عطا فرمائے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اکثر اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر مشغول رہا کرتے تھے، تو شیطان نے اللہ رب العزت سے کہا کہ اے پروردگار، تیرا یہ بندہ اس لیے عبادت میں مشغول رہتا ہے
کہ تو نے اس کو ہر قسم کی نعمت عطا فرمائی ہے، اگر تو اس سے نعمت لے لے تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیسے تیری عبادت کرتا ہے۔ جب شیطان نے یہ بات کہی، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اچھا، میں اپنے اس بندے کو آزمائش کے اندر ڈال دیتا ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمائش کے اندر ڈالا۔ آپ کے گھر کے اندر آگ لگ گئی، سارا گھر جل کر راکھ ہو گیا، بیوی بچے وہ سب کے سب چھت کے نیچے آ کر مر گئے، اور جدھر آپ کے باغات تھے ادھر سے زمین کے نیچے پانی کی نہر ختم ہو گئی، اور سارے کے سارے باغات بھی آپ کے ختم ہو گئے۔ اور پھر حضرت ایوب علیہ السلام کو خود بیماری نے آ لیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر تذکرہ فرمایا ہے، وہ بہت عرصہ بیمار رہے۔ اللہ رب العزت نے دنیا کے اعتبار سے جو نعمتیں آپ کو عطا فرمائی تھیں، وہ ساری نعمتیں اللہ رب العزت نے آپ سے لے لیں۔ گھر بھی لے لیا، گھر والی بھی لے لی، اولاد اور باغات بھی اللہ نے لے لیے، اور جو صحت کی نعمت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی تھی وہ نعمت بھی اللہ نے آپ سے لے لی، اور بڑی لمبی بیماری میں آپ نے وقت گزارا ہے۔ مگر ان سب حالات کے باوجود بھی کبھی آپ کی زبان سے اللہ کا ذکر نہ رکا۔ ایک مرتبہ کسی نے دیکھا کہ ان کی زبان ہل رہی تھی، انہوں نے قریب لگا کر کان کو جب سنا تو حضرت ایوب علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ اے اللہ، آپ مجھے جس حال میں بھی رکھیں میں آپ سے راضی ہوں، لیکن اللہ میری اتنی خواہش ضرور ہے کہ میری زبان کو سلامت رکھنا، تاکہ میں آخری لمحات تک تیرا نام تو لیتا رہوں۔ اللہ رب العزت نے جب ایوب علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا، حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کیا، برداشت کیا، اللہ کا ذکر کرتے رہے، تو اللہ رب العزت نے بدلے میں پھر ان کو 2 آسانیاں عطا فرمائیں، دگنی آسانیاں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائیں۔ پہلی آسانی اور پہلی نعمت تو اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمائی کہ اللہ رب العزت نے خود ایوب علیہ السلام کی تعریف فرمائی، اور قرآن عظیم الشان میں اللہ نے تعریف فرمائی۔ سبحان اللہ، اللہ نے تعریف کا حق ادا کر دیا۔ جس کی تعریف اللہ خود کر دے اور پھر قرآن کے اندر جس کی تعریف اللہ بیان کر دے کہ وہ تا قیامت یہ تعریف بیان ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، کہ ہم نے انہیں صبر کرنے والا پایا۔ نعم العبد انہ اواب، کہ وہ ایوب تو میرا کتنا ہی اچھا بندہ تھا، وہ میری طرف رجوع کرنے والا تھا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے انعام آپ کو دیا کہ قرآن کے اندر تعریف فرما دی، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کو جو کچھ ان سے واپس لیا تھا اللہ رب العزت نے سارا کچھ ان کو واپس لوٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے صحت بھی عطا کر دی، گھر بھی دے دیا، باغات بھی دے دیے، اور بیوی بچوں کو بھی اللہ رب العزت نے لوٹا دیا۔ اور جتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے دیا تھا، ان تکالیف پر صبر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو اس جتنا اور بھی عطا کیا، دگنا اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ قرآن پاک کی آیت اس کے اوپر گواہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، کہ ہم نے اس کو اس کے گھر والے بھی دے دیے، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا، اور ہم نے اپنی طرف سے مہربانی کرتے ہوئے اس کو اس کی مثل اس جتنا اور بھی ایوب علیہ السلام کو عطا کر دیا۔ یہ اللہ رب العزت کی قدردانی ہوتی ہے۔ اور اللہ نے جو وعدہ فرمایا ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، تنگی کے بعد ضرور آسانی آئے گی، بس بندہ تکلیف پر صبر کرنے والا بن جائے، اس کو خوشی کے ساتھ تسلیم کر لے کہ یہ میرے اللہ کی رضا ہے، اللہ کی چاہت ہے۔ جب بندہ صبر کر لے گا تو اس تنگی کے بعد آگے 2 آسانیاں،
دگنی آسانیاں بندے کا انتظار کر رہی ہوں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔